جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے۔ ہلو، ہاں شفیع رضا صاحب بول رہے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ خیریت سے ہیں؟ جی جی کون؟ میں علی اصغر بول رہا ہوں، کہاں سے؟ گجرات سے۔ حضرت یہ بات کرنا تھا، قبر پہ جا کے جو مانگتے ہیں، قبر والے پہ مانگتے ہیں، تو اس کے متعلق گفتگو کرنی تھی۔ جی پہلے بات تو سنو میری۔ جی بولیں۔ آپ بات بھی کر لینا، آپ کو اتنی جلدی کیوں؟ آپ بات کر لینا، بات آپ سے ہو جائے گی میری۔ کب فارغ ہیں آپ؟ لیکن میں ابھی فارغ ہوں، بات میں کر لوں آپ سے، لیکن بات تو پہلے میری بات تو سن لیں آپ۔ جی بولیں بولیں۔ اپنی بات کو شروع کر دینا، خود ہی سوال کر دینا اپنا، آپ ہی فون کر کے۔ ہاں ہاں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، یہ کوئی طریقہ نہیں طریقہ، شرائط طے کر لیں گے، شرائط طے کر لیں گے۔ ہاں، شرائط میں طے کر رہا ہوں۔ جی آپ مجھے بتائیں، آپ نے مجھے کال کیا، جی آپ کو میرا نام بھی یاد ہے شفیع رضا؟ جی۔ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا ہے؟ پہلے یہ بتایا مجھے سب سے پہلے۔ بتا رہا ہوں، گروپ میں بہت سارے مولویوں کا نام ہے، جی ٹھیک ہے، تو وہیں سے میں نے لگایا آپ کو، کئی کو لگایا میں نے، آپ کو بھی لگایا ہے۔ یہ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، گروپ سے نمبر لیا ہے؟ ہاں گروپ میں دیے ہے، قسم خواب کی جی، قسم خواب۔ واللہ بولتا ہوں میں نے واٹس ایپ سے لیے ہے، واٹس ایپ گروپ سے۔ واٹس ایپ گروپ سے نہیں، یہ بتاؤ کہ نمبر کس نے دیا؟ واٹس ایپ گروپ سے میرا ہے ہی نہیں کوئی ایسا نمبر۔ وہ نمبر میں پہچانتا نہیں، کوئی نیا ساتھی ہے وہ۔ نہیں، کوئی بھی نہیں، میرا گروپ میں نمبر کہیں بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ کے گھر سے لے کے آیا ہوں۔ نہیں تو بتاؤ نمبر کس نے دیا ہے؟ مجھے تماشا پتا ہے یار، نمبر آپ کو کس نے۔ جب میں بول رہا ہوں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ علی اصغر، مجھے پتا ہے آپ کو نمبر کس نے دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ مجھے معلوم ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اس نے دیا، امانت نے۔ کس نے؟ امانت نے۔ بھائی پہلی بات تو میں پہچانتا نہیں ان کو۔ ارے تم سب جانتے ہو، یہ تو ارے بات تو کر دو نا، اگر کسی نے بھی دیا ہو آپ تو بات تو کرو نا۔ بات کر لو۔ ڈر کیوں رہے ہو جناب؟ بات کرو ان سے۔ ہیں عوام کے سامنے اچھل کود کرتے ہو، ہمارے سامنے بات کرو نا۔ بات کرو، ارے بات کر لو، بات کرو۔ ہاں چلو شرائط طے کریں، شرائط طے کریں۔ ہاں اصغر دیوبندی صاحب۔ ہاں جی ماشاء اللہ تجھے لے کر آئے نا کہ مزار پہ جا کے مانگنا اس طرح کچھ بتا رہے تھے۔ شرائط طے کر لیں، شرائط طے کر لیں۔ بھاگے مطلب بھاگو۔ شرائط طے کرنے بولا میں۔ ابھی ان کو نور حسن شرائط طے کرو، کہ ہمارے سے بات کرو۔ شرائط طے کرو، ابھی کیا کہ شرائط طے کرو۔ یہ تو بہت اچھلتا کودتا ہے۔ کرو گے تم شرائط میں، مجھے معلوم ہے۔ شرائط طے کرو، موبائل چیک کرو۔ شرائط طے کرو، ہاں شرائط طے کرو، بھاگو مت، شرائط طے کرو۔ وہ تو بھاگا ڈر کے، یہ بھاگا شفیع رضا بھاگا ڈر کے، اور وہاں اتنا بڑا بزدل ہے، جب تمہیں کچھ آتا نہیں ہے، تمہارا نور حسن بھی کٹائی کھائے گا۔ دیکھو شفیع رضا، تمہارا نور حسن کٹائی کھائے گا، بھاگا فون بھائی۔ بتاؤ شرائط طے کریں، شرائط طے کریں، شرائط طے کریں۔ نور حسن مر جائے گا، شرائط طے نہیں کرے گا، مر جائے گا تو۔ جو باتیں تم ہمارے لیے کفر اور شرک مانتے ہو، شرائط طے کرو، پہلے شرائط طے کرو، پہلے شرائط طے کرو۔ بھاگ گیا۔ اس میں بھاگنے کی کیا بات ہے؟ دیکھ رہے ہو شفیع بھائی، موضوع، ارے سننا کے بمباری کرتے ہیں شرک اور کفر۔ ارے اب نہیں سنے گا، اب مر گیا نور حسن۔ سامعین دیکھیں، میں بول رہا ہوں شرائط طے کریں گے، شرائط رہے گا، میں دعویٰ پیش کروں گا اور حکم لگاؤں گا، اور نمبر 2 جس کا عقیدہ کفریہ ثابت ہوگا وہ اپنے مسلک و مذہب سے، اپنے کفر سے توبہ کر کے اسلام قبول کرے گا۔ نمبر 3 جو ہے، یہ 3 منٹ کی ٹرن رہے گی، میری بارے میں یہ نہیں بولے گا، اس کے بارے میں میں نہیں بولوں گا۔ ایک منٹ پہلے یہیں روک، تم نے کیا کہا ابھی؟ یہ لفظ دوبارہ دہرانا، پہلے والا کیا کہا؟ جس کا کفریہ عقیدہ کفریہ ثابت ہوگا وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے اسلام قبول کرے گا نا، دیوبندی بنے گا وہ۔ اچھا، اب ایک چیز میں یہی سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی عیسائی سے تمہاری بحث ہو، بحث و مباحثہ ہو، مناظرہ ہو، جو بھی ہو، اور وہ یہ کہے کہ تم اگر ہمارے سامنے جواب نہ دے پائے اور تم شکست کھا گئے، تو بتاؤ تم عیسائیت قبول کرو گے؟ جواب دوں؟ اس کے سامنے کیا جواب دو؟ چلو جواب دوں، اگر ہاں عیسائی کے سامنے، اگر ہاں نہیں جواب دوں، عیسائیت قبول کرو گے؟ ارے جواب دوں، اگر ہاں نہیں جواب دوں؟ ہاں جواب دو۔ ہاں تم اعلان کرو تم عیسائی ہو۔ ارے پھر وہی بات، میں ایک سوال رکھ رہا ہوں، یہ کون؟ تم پہلے اعلان کرو تم عیسائی ہو۔ دیکھو سامعین، دیکھو، بھاگا، تم اعلان کرو تم عیسائی ہو،
پھر تم یہ بات کہنا کہ تم اپنے آپ کو عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. کوئی عیسائی یہ نہیں کہتا کہ میں عاشق رسول ہوں. کوئی عیسائی یہ نہیں کہتا میں مسلمان ہوں. ارے چپ نا. کوئی مسلمان کہتا ہے کیا؟ بے کوئی عیسائی کہتا ہے کہ مسلمان ہوں. ایسا حرامیوں سے میں بات نہیں کرتا ہوں. بھاگے گا باپ، بھاگے گا اب بھاگے گا. زبان دیکھ لیا سامعین اپنے. نور حسن رضا خانی کی گھامڑ کہہ رہا ہے، حرامی کہہ رہا ہے. اور میں نے حرامی گھامڑ نہیں کہا اس کو. جب یہ دیکھ لیا کہ علی اصغر سامنے ہے، یہ ننگا ہو جائے گا اور یہ کافر ثابت ہو جائے گا پھر سے، تو یہ گالی دے کر خود بھاگا. اور بھاگنے کے بعد کہاں پہ گیا؟ مفتی عبدالاحد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دامن میں پناہ لیا. میرے سامنے تو یہ یہودی نصارہ مجوسی ثابت ہو گیا. نور حسن یہودی بن کر کے حضرت مفتی عبدالاحد قاسمی صاحب کے دامن میں پناہ لینے کی کوشش کی. وہاں جا کے بھیک مانگنے لگا. آگے سنیں سامعین یہ نور حسن رضا خانی کس طرح بھیک مانگ رہا ہے حضرت کے پاس جا کر کے. اب بھاگے گا یہ نور حسن، بھاگے گا. جواب دے دے. ہاں کسی عیسائی سے تیری بات ہو اور وہ عیسائی یہ شرط رکھے کہ اگر تو ہمارے سوالوں کا جواب نہ دے پایا تو شکست کھا گیا تو بتا ہماری عیسائیت دھرم کو قبول کرے گا تو تیرا کیا جواب ہوگا؟ ٹھیک ہے جواب دوں. تو میرا جواب نہیں دے گا. میں جواب دے رہا ہوں. کیا تو عیسائی ہے؟ اعلان کر تو پہلے. پھر وہی بات. ارے میں تو مومن ہوں. میں تیرے کافر دھرم کو ایکسپٹ کیوں کروں گا؟ چلو سامعین یہ اس نے مومن بولا اپنے آپ کو. چلو تو تو کافر ہے. چلو ٹھیک ہے میں جواب دوں. میں جواب دوں. میں نے تجھے سوال کیا کہ کسی عیسائی سے تیری بحث ہو، تیرا مناظرہ ہو یا تیری دیوبندی جماعت کا کسی بڑے مفتی کا ہو اور وہ یہ شرط رکھے کہ اگر تم لوگ دیوبندی لوگ جواب نہ دے پائے، شکست کھا گئے، تو تم عیسائیت قبول کرو گے، عیسائی دھرم کو قبول کرو گے، تو تمہارا جواب کیا ہوگا یہ بتاؤ حرامی دیوبندی ہو. بول لیا. میں بولوں نا، میں گالی نہیں دوں گا. میں تیرے کو گالی نہیں دوں گا. نور حسن میں تیرے کو گالی نہیں دوں گا. میں دلائل سے بات کروں گا. میں گالی دینے والا نہیں ہوں. تو بھاگنے کا راستہ تلاش کر اس لیے تو گالی دے گا، حرامی کیا کہے گا تو. لیکن میں گالی نہیں دوں گا. یہ دیکھ تو عیسائی ہے ثابت کر رہا ہوں. دیکھ یہ میں دلیل دے رہا ہوں. فتویٰ رضویہ ہے اور جلد ششم ہے، اس کے صفحہ نمبر 725 پر تیرا مجدد لکھتا ہے اس مذہب مفتہ بھی پر بھی اس طائفہ طالفہ کو سخت دقت کہ قطعاً اپنے اعتقاد سے مسلمان کو کافر و مشرک کہتے ہیں اور اپنے تصانیف میں لکھتے اور اس پر فتویٰ دیتے ہیں. تو بالاتفاق ہر دو مذہب ان کا کافر ہونا لازم اور ان کے پیچھے نماز ایسی جیسے کسی یہودی، نصرانی یا مجوسی یا ہندو کے پیچھے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا گویا یہودی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. اور اس کا مجدد کہتا ہے اس کی صحبت، اس کو استاد بنانا، سلام کرنا گویا ایسا ہی کافر ایسا ان کا کافر. یعنی یہودی، نصارہ اور مجوسی ہنود کے پیچھے نماز پڑھنے والا گویا یہودی نصارہ ہے. آگے لکھتا ہے مگر حاصل اللہ ہم پھر بھی جو ہے دامن احتیاط ہاتھ سے نہ دیں گے. یہ ہزار ہمیں جو چاہے کہیں، ہم زینہار ان کو کفار نہ کہیں گے. یعنی یہودی، نصارہ، مجوسی کو کہہ رہا ہے کہ کافر نہیں کہیں گے. تم یہودی نصارہ ہو، اگر تو اعلان کر دے گا تو نصارہ یہودی ہے تو پھر تیری بات کو میں سامنے رکھ کر کے دوسری جو ہے طرف جا کر تیرا جواب دوں گا میں. لیکن تو فون کاٹ کے بھاگ گیا ہے. دیکھو سامعین پھر لگا رہا ہوں اس کو میں. بھاگا فون کاٹ کے. دیکھو یہ مردود ہماری عوام کو پریشان کرتا ہے. یہ شفیع رضا خانی ہماری عوام کو پریشان کرتا ہے. لیکن دیکھیں سامنے اس کے اوقات دیکھیں اس کی. ہاں دیوبندی فون کاٹے کیوں بھاگا؟ اگر کوئی عیسائی تجھ سے یہ کہے کہ اگر تم لوگ ہماری باتوں کا جواب نہ دے پائے، شکست کھا گئے، تو عیسائی دھرم قبول کرو گے؟ جواب دے دیوبندی. جواب دوں؟ اگر تو تو جواب سنتا کیوں نہیں تو؟ جواب سنتا کیوں نہیں؟ تو میرے سوال کا جواب دے. جواب سنتا کیوں نہیں تو؟ باؤنڈری گھومنے والے کام ختم کر دے. ارے جواب تو سن. سے بات کر رہا ہے. دیکھو جواب نہیں سن رہا ہے. سوال کر رہا ہے، جواب نہیں لے رہا ہے. جواب دے. تمہارا اعلیٰ حضرت نے تمہیں عیسائی کہا ہے، تمہیں مجوسی کہا ہے. دیکھو دو گالی دے رہا ہے. دیکھو سامن یہ کہہ رہا ہے سور کی اولاد. اس کی کتاب ہے عبارات اکابر کا تحقیقی تنقیدی جائزہ. سیال بھی لکھتا ہے کسی کو سور کہنا یعنی خنزیر، گدھا، کتا کہنے والا ایسا ہے کہ وہ اس پر وہ بدتمیز ہے، بیہودہ ہے اور گستاخ ہے. تو یہ نور حسن رضا ہمیں سور کہہ کر کے ایک گستاخ، بے ادب، بدتمیز ثابت ہوا. مواعظ نعیم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ باپ کی اولاد حرامی ہوتی ہے. تو نور حسن تو باپ کی اولاد ہے کہ بغیر باپ کی؟
اگر تو کہے گا تو باپ کی اولاد ہے تو احمد یار خان نعیمی کے فتوے سے تو کیا ہے، حرامی ہے، کہ تیرا وہ کہہ رہا باپ کی اولاد حرامی ہے۔ اگر تو کہے گا نور حسن کی نہیں تو باپ کی اولاد نہیں ہے تو لوگ سمجھ لیں گے نور حسن جو ہے پڑوسی کی اولاد ہے۔ تو میں تجھ سے جواب دینے کی بات کر رہا ہوں، لیکن تو ہے بھاگ رہا ہے۔ اب مجھ سے بات کر، تو فون کاٹ کے مت بھاگ، تو تیرا اعلیٰ حضرت اس میں لکھ رہا ہے۔ اب میں نے جو یہ لکھ دیا ہے تیرے کو، اب حوالہ دے رہا ہوں، دیکھ یہ حوالہ میں نے دیا ہے۔ اب استمداد لغیر اللہ کے متعلق یہ میں حوالہ دے رہا ہوں، تیری کتاب ہے، کتاب سامعین یہ بات نہیں کرے گا، دیکھیں چلا رہا ہے، دیکھیں چلا رہا ہے، یہ میں شرائط طے کرنا، شرائط طے نہیں کر رہا ہے مردود، میری آواز سن کر کے یہ شرح صحیح مسلم و تفسیر تبیان القرآن اس کتاب میں صفحہ نمبر 13 پر تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے انبیاء اولیاء کو مستقل سمجھ کر ان سے مدد مانگنا شرک ہے، شرک۔ یہ تیری کتاب میں بھیج رہا ہوں، دیکھ۔ یہ لڑائی جھگڑا ہے، یہ گفتگو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تو شرائط طے کرنا، تو شرائط طے کرنا، تو شرائط طے کرنا، تو اسی شرائط کے اندر عیسائی ثابت ہو گیا، اسی شرائط میں تو مجوسی ثابت ہو گیا۔ دوسری کتاب میں پیش کر رہا ہوں اعانت و استعانات کی شرعی حیثیت، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر، تو شرائط طے نہیں کرے گا تو لکھا صفحہ 36 میں لکھا ہوا ہے قبر میں مدفون شخصیت بظاہر میت کے حکم میں ہے اور بے روح ہونے میں اس کی بتوں کے ساتھ مماثلت بھی پائی جاتی ہے، لہذا تمہارا اس انداز سے اہل قبور کو مخاطب کرنا ایسا ہی ہے جیسا ایک پجاری کسی بت کے سامنے اپنی التجائیں پیش کرتا ہے، نہ بت اس کو جواب دے سکتے ہیں اور نہ اہل قبور، لہذا جس صورت میں زائر یعنی زیارت کرنے والے کہ پجاریوں اور اہل قبور کی بتوں سے مشابہت مماثلت پیدا ہو جانے کا امکان ہو تو اس صورت سے بھی ایک موحد کو اجتناب کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے تمہاری کتاب میں کہ تم لوگ بت ہو، تم لوگ پجاری ہو، تم لوگ مندر کے پجاری ہو اور یہی کرتے ہو تم لوگ ہیں۔ دیکھو سامنے پھر فون کاٹ کے بھاگا نور حسن، یہ شفیع رضا خانی جو ہے بات نہیں کر سکتا، نور حسن لے کے آیا ہے، ڈائل کیا گیا نمبر ابھی ویست ہے۔ آمین، دیکھا باغا فون کو 2 مرتبہ فون، شفیع رضا خانی جو ہے یہ قبر پجا نور حسن کو لے کر آیا اور نور حسن 2 مرتبہ بھاگا۔ میں بول رہا ہوں شرائط طے کر، شرائط طے کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ایک شرائط سوال کیا، بولے عیسائی تو مناظرہ کرے یہی شرط رکھے گا، تو میں نے کہا پہلے تو اعلان کا تو عیسائی ہے، اعلان تو کیا نہیں، میں نے پھر بھی اس کو اس کے مجدد کی عبارات سے فتاوی رضویہ سے میں نے ثابت کیا کہ نور حسن تمام اس کے نوجور فرقے کو ماننے والے جو ہیں یہ سب عیسائی ہیں، مجوسی ہیں اور نصارہ ہیں، ہنود ہیں یہ لوگ۔ بقا دے وہ فون کاٹ کے سامنے 2 مرتبہ بھاگا، اٹھا نہیں رہا ہے فون، نمبر ابھی ویست ہے، نمبر بلاک کر دیا، دیکھو سامنے نمبر بلاک کر دیا، دیکھو کس طرح فوراً فون کٹ ہو رہا ہے۔ آپ کے دوارا ڈائل کیا، آپ کے دوارا دیکھا سامعین یہ شفیع رضا خانی نے میرے نمبر کو بلاک کر دیا، فوراً کٹ ہو جا رہا ہے، دیکھیں سنیں، آپ سنیں سامعین سنیں، آپ کے دوارا ڈائل کیا گیا نمبر، دیکھیں سامعین فوراً فون کٹ ہو جا رہا ہے۔ یہ حرام خور شفیع رضا ہمارے علم آپ کے دیکھیں ہمارے عوام کو پریشان کرتا ہے، یہ مردود دیکھیں، آپ کے دوارا دیکھا ڈائل سامعین کیا گیا نمبر بلاک کر دیا اس نے میرا۔ نور حسن کا جنازہ کیسے نکلا دیکھیں، قبر پہ مانگتے مانگتے نور حسن جو ہے وہیں دم توڑ دیا اور عیسائی یہودی بن کر کے اور اپنے اعلیٰ حضرت کے فتوے سے یہ نور حسن، تو نور حسن سامعین نور حسن یہودی نصارہ مجوسی اور ہنود کی ذریت سے نکلا، یہ کس طرح اپنے کو بول رہا تھا ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، آج دیکھو اس کا مجدد، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا مجدد نور حسن کو کیا ثابت کر دیا، عیسائی مجوسی اور نصرانی اور ہنود ثابت کر دیا۔ یہ نور حسن اپنے آپ کو کہتا ہے مسلمان ہیں، دھوکے میں نہ آئیں اس کے، اگر یہ کہے گا مسلمان ہے تو اپنے اعلیٰ سے فتوے کو لات مارے، جوتے سے رگڑ دے اور مٹا دے اس تحریر کو جو فتاوی رضوی میں دیا ہوا ہے۔ ہیلو، ہاں جی، جی مفتی عبدالاحد قاسمی صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں عبدالاحد بات کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ یہ اصغر دیوبندی صاحب کو جانتے ہیں کیا آپ؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ میں نور حسن بول رہا ہوں، کہاں سے؟ رامپور سے۔ اچھا، کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ بتا رہے تھے کہ قبر والوں سے مانگنا یہ شرک ہے، کیا واقعی یہ شرک ہے؟ آپ ان سے بات کیجیے، وہ بہت اچھی طریقے سے میں جواب آپ دے سے رہے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کے جو ہے ہیں۔ ان کے بات بڑے کرنے ہیں۔ کے جواب آج ہی ہو گئے آپ؟ نہیں دیکھیے، آپ عالم ہیں نا ان کے، ہمارے عالم تو الحمدللہ کوئی بات ہوتی ہے تو جواب دے میں دیتے نے ہیں۔ سنا ہے آپ انہی کے سامنے ڈیر ہو گئے، ہمارے سے کیا بات کریں گے، ان سے بات کیجیے۔
نہیں تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ واقعی شرک ان سے ہے؟ بات کیجیے، وہ سب جواب دے دیں گے آپ کو. ارے اچھی جواب تو طریقے دے سے. دیجیے جناب، بھاگ رہے ہیں، ڈر لگ رہا ہے. ارے بھائی صاحب، ان سے تو آپ بات نہیں کر پا رہے ہیں. اب عاجز آ کے پھر وہی ہمارے بات، پاس آئے. نہیں اسے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے. آپ اچھا عالم ہیں، اچھا آپ اپنے علم کے حساب سے بات کریں گے، اور میں آپ سے ادب کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کوئی بس میں نے آپ کے ساتھ وہ بدتمیزی بھی نہیں ادب کی. سے کریں گے، میں کہہ دوں گا انہیں ادب سے وہ کریں گے. ٹھیک وہ کرتا ہی نہیں ہے، ہے. کر لیں گے آپ سے. چاروں طرف بھاگتا ہے، باؤنڈری گھومتا ہے. میں کہہ دوں گا. آپ عالم ہیں، صلاحیت کے ساتھ ابھی بات کہہ کریں دیتا گے. ہوں، میں میں پیار ادب سے سے بات کریں گے آپ سے. پیار ٹھیک سے ہے. آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ارے بھائی، جب آپ سمجھے کے پاس جناب؟ بات کرنے والا بندہ اچھا آپ ہے، کیا مانتے ہیں؟ شرک مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ وہ اتنا آپ کو بتائیے. بالکل صحیح جواب دیں گے. اور سن لیا سامعین، ادب سے بات کس نے کی، اور بد کلامی اور گالی فحش گوئی کس نے کی؟ نور حسن نے کیا کیا زبان استعمال کیا، کس طرح گندی زبان استعمال کیا. لیکن الحمدللہ ہم اہل حق، اہل سنت جماعت دیوبند کے خادم ہیں، ہماری زبان اتنی گندی نہیں ہوتی اور ایسی گندی نہیں ہوتی. خیر سامعین، یہ تو اپنے ہی سوال میں پھنس گیا نور حسن رضا خانی. اور نور حسن رضا خانی اور شفیع رضا خانی دونوں یہودی، نصارہ، مجوسی اور ہنوت ثابت ہو کر کے ذلیل و خوار ہو گیا. تو کچھ عزت حاصل کرنے کے لیے اہل سنت جماعت دیوبند کے شیر مفتی عبدالحق قاسمی صاحب دامت برکات العالیہ کے قدم پر پیر نیچے جو ہے گڑ گڑا کر پناہ مانگنے کے لیے گیا، لیکن وہاں بھی ذلیل ہوا، کچھ ہاتھ نہیں آیا اسے. یہ جب تک نوج الفرقی کو رضا خانی قبول کرتے رہیں گے، اسی کو مانتے رہیں گے، ذلیل و خوار ہوں گے. لیکن بات یہ ہے، انہیں اپنے اکابر، اپنے مجدد کی کتاب سننے کی ہمت اوقات کبھی پیدا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح یہ یہودی، نصارہ، مجوسی اور ہنوت ثابت ہوتے رہیں گے، کبھی اپنا اسلام اور ایمان ثابت نہیں کر سکتے. میرا یہ چیلنج ہے، میرا دعویٰ ہے.